درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ جی پیارے بچوں، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس پروگرام میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا۔ بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹ شامل کریں گے اور مزے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی۔ تو آپ نے پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ تلاوت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ سورہ ملک کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہجرت حبشہ کے بارے میں سنیں گے۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت مدینہ کا ذکر کافی آتا ہے، مگر اس سے پہلے ایک ہجرت حبشہ کی طرف بھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی ہوئی تھی۔ آئیں اس بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اعلان نبوت کے 4 سال آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، جس کی وجہ سے مکہ شریف کے غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا،
اس لیے شہر مکہ کے نان مسلمز خاندان بنو ہاشم کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، شاعر وغیرہ برے الفاظ کہنا شروع کیے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے برے لڑکوں کو لگا دیا جو اپنی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ دین اسلام کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، اس کے ساتھ ہی غریب مسلمانوں پر بھی مکہ شریف کے نان مسلمز نے بہت ظلم و ستم کیا۔ پیارے بچوں، جب اس وقت مسلمانوں پر ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کو ماننے والا بادشاہ تھا، مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا، اور تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب شریف کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ یہاں شہر مکہ کے نان مسلمز کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کچھ لوگ واپس مکہ شریف آئے، لیکن بچوں خبر غلط نکلی، جس کے بعد کچھ دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ میں ہی چھپ گئے۔ انہیں دشمنوں نے ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصے بعد حبشہ سے واپس آنے والے اور دیگر مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ ٹوٹل 83 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ بات سن کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری اور دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ پیارے بچوں، یہ دین بڑے قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور سچے دل کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی پیارا بیان دیا۔ آئیے پیارے بچوں، اب اس بیان کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں کون سی ہجرت کا ذکر ہوا ہے؟ ہجرت حبشہ۔ جی، آپ نے جواب دیا ہجرت حبشہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اصحمہ۔ جی، آپ نے جواب دیا اصحمہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ نجاشی۔ جی، آپ نے جواب دیا نجاشی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اعلان نبوت کے کون سے سال یہ ہجرت ہوئی تھی؟ نعت خانوں میں سے کون بتائے گا؟ جی بتائیے۔ 34 سال۔ جی، اور کوئی جواب دے گا؟ جی، آپ جواب دیجیے۔ اعلان نبوت کے 34 سال۔ اعلان نبوت کے 34 سال۔ آپ کیا دینا چاہیں گے؟ اعلان نبوت کے 34 سال۔ اعلان نبوت کے 34 سال۔ اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جی، اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ سوال تھا میرا کہ اعلان نبوت کے کون سے سال یہ ہجرت ہوئی تھی، اور اس کا صحیح جواب ہے اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ ہجرت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ باقی آپ سے غلطی ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب میرا آخری سوال یہ ہے کہ کس اسلامی مہینے میں یہ ہجرت ہوئی تھی؟ بہت آسان سوال ہے، آپ جواب دیں گے؟ جی، مائک دیجیے۔ رجب شریف کے مہینے میں۔
آپ نے جواب دیا رجب شریف کے مہینے میں. آپ جواب دیں. جی رجب شریف کے مہینے میں. رجب شریف کے مہینے میں. اور دونوں ٹیموں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے شعر پہچانیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم شایان بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی شایان بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. سے بچا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے کو بلا لے بہت اداس ہوں میں. غم جگہ سے بچا لے بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے. میرا سوال نہ ٹالے بہت اداس ہوں میں. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے
خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں میں پچھلے سال تو مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو میں پچھلے سال تو مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور جلدی بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے تو بلا لے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو اس کلام کے صدقے بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اور کڈس مدنی چینل کی پوری ٹیم کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے شعر پہچانیے. اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں کچھ الفاظ مس ہوں گے. آپ نے بزر بجا کر وہ شعر مکمل کر کے ہمیں سنانا ہوگا. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے, اگر غلط جواب دیا تو 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی پہلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی شعر بتائیے. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. طرز میں سنا دیجیے. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ماشاء اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں.
جی ٹیم بی. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. سبحان اللہ. طرز میں سنائیے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. جی آسماں گڑھ تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. اور آپ کو جواب بالکل درست گئے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. دینا. جی ٹیم اے. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. سبحان اللہ. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اور آپ کو جواب بالکل درست گئے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. خم ہو گئی پشتے فلک استعانے زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشتے فلک استعان زمیں سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. مدینہ. جی ٹیم بی. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی کس کو طرز میں آتا ہے یہ؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ پڑھیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. جی ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 50 پوائنٹ. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سوال جواب. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم احمد رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی احمد رضا بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں میرے آقا کا روضہ مدینے میں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو اور موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا اور مرنا مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آقا کا روضہ مدینے میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام سنا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سوال جواب. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سوال جواب. اس سیگمنٹ میں ٹیم اے سے پھر ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا. جو اس کا آنسر دے گی صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی ٹیم اے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ حبشہ کی طرف. جی آپ نے جواب دیا حبشہ کی طرف اور آپ کو جواب بالکل درست گئے، سبحان اللہ. جی ٹیم بی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسلامی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 12 ربیع الاول.
جی آپ نے جواب دیا 12 ربیع الاول شریف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جن 10 صحابہ کرام کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ جی آپ نے جواب دیا 10 مبشرہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کون ہیں؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے جواب دیا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے، سوال ہے کہ قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ جی آپ نے جواب دیا 4 بار، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس سورت کے شروع میں ہیں؟ سورۃ العلق۔ یہی آنسر ہے نا آپ کا؟ جی کیا آنسر ہے آپ کا؟ تینوں کا یہی آنسر ہے؟ جی آپ نے جواب دیا سورہ علق، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا اگلا سوال ٹیم اے سے یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر۔ جی آپ نے جواب دیا نیت پر، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شب قدر کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ رمضان المبارک۔ رمضان شریف میں آتی ہے؟ شب قدر رمضان شریف میں آتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے یہ کون سے عشرے میں آتی ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے؟ تیسرے عشرے۔ جی آپ نے جواب دیا شب قدر رمضان شریف میں آتی ہے اور تیسرے عشرے میں آتی ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے جواب دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم پی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی قرآن پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کون سے غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں ہوئے تھے؟ جی آپ نے جواب دیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ نے جواب دیا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹ، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک مقابلہ برابر جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تصویر سے شعر تک۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکے ہیں جس کا نام ہے تصویر سے۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ ہو کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی، اور آپ کو تصویر کو دیکھ کر ایسا شعر سنانا ہوگا جس میں اسکرین پر دکھائی گئی تصویر کا نام آتا ہو۔ صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے، اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ جی پہلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے آئینہ۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آئینہ آتا ہو۔ جلوہ حسن جہاں تاب کا کیا حال ہوگا، آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کر حیران ہوگا۔ جلوہ حسن جہاں تاب کا کیا حال ہوگا، آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔
جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے تاج. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ تاج آتا ہو. تاج شاہی کا میں نہیں طالب، کر دو رحمت کی ایک نظر آقا. تاج شاہی کا میں نہیں طالب، کر دو رحمت کی ایک نظر آقا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے باغ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ باغ آتا ہو. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے آنکھیں. ایسے شعر سنائیے جس میں لفظ آنکھیں آتا ہو. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے، آپ کے لیے تصویر آئی ہے چاند. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چاند آتا ہو. نور والے کے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے. نور والے رخ روشن کی کیا تعریف ہو، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی، آپ کے لیے تصویر آئی ہے دریا. جی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ دریا آتا ہو. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. طرز میں سنائیے. اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے. ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. کیا تصویر آئی ہے؟ امامہ. جی امامہ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ امامہ آتا ہو. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ کشتی آتا ہو. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. طرز میں سنائیے. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں.
جی ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹ، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بچوں ٹوٹل اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ٹیم اے نے ٹوٹل اسکور بورڈ میں حاصل کیے ہیں 140 پوائنٹ، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے بھی حاصل کیے ہیں 140 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ درود و سلام اور